صدر بائیڈن نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اپنے معاشی ایجنڈے پر بھی بات کی. صدر بائیڈن کے خطاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. امریکن یونیورسٹی سے ماہر معیشت پروفیسر ثاقب رضاوی اور بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے فیلو فارن پالیسی پروگرام ڈاکٹر مدیہ افضل. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. ڈاکٹر رضاوی، صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اپنے ری بلڈ امریکہ یا امریکہ کی تعمیر نو کے منصوبے کے لیے امریکی مصنوعات خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. آپ نے سنا ابھی جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا، انہیں امید ہے کہ امریکہ میں بنی مصنوعات خریدی جائیں گی تو یہاں ملازمتیں پیدا ہوں گی. کتنا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ مینوفیکچرنگ جابز جینونلی چین سے امریکہ واپس آ سکتی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ایک تھوڑی سی وشفل تھنکنگ ہے. امریکہ نے انٹرنیشنل ٹریڈ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور آئندہ بھی ان کو اٹھانا چاہیے. جو اصل چیز امریکہ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں کمپٹیشن بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ انفلیشن فائٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ویجز کم کی جائیں، دوسرے یہ ہے کہ کاسٹ کم کی جائے. کاسٹ کم کرنے کا ایک بہت ایفیکٹو ذریعہ ہے کہ کمپٹیشن بڑھایا جائے. انہوں نے 2-3 مثالیں دیں کہ سارے امریکہ میں کچھ پروڈکٹس اور سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے صرف 3 یا 4 کمپنیز ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اکنامک سینسیبل ہے. باقی یہ کہ ہر چیز امریکہ میں پروڈیوس کی جائے یہ اتنی زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوگی، کیونکہ سارا آئیڈیا جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے پیچھے وہ وہی ہے کہ جو ملک جس چیز کو سستا پروڈیوس کر سکیں وہاں سے وہ لی جائے. لیکن یہ بات جو انہوں نے کمپٹیشن بڑھانے کی ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک یوزفل آئیڈیا ہے. رائٹ. ڈاکٹر مدیہ، فورن فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے معاملے پہ امریکہ یورپ اتحاد قدرے مضبوط ہوا ہے، نیٹو مضبوط ہوا ہے. روس کے خلاف اس اتحاد کے اور دیگر طاقتوں کے جو اقدامات لیے گئے ہیں اب تک، کیا مستقبل میں کسی ایسی جارحیت کو روک پانے کی صلاحیت ہے اس میں؟ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا یونٹی جو نیٹو کے ساتھ ہے، اپنے الائز کے ساتھ ہے، ویسٹ کی آپس میں جو یونٹی ہے وہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور رشیا کے اگینسٹ جو ایک یونائٹڈ اپروچ ہے اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو لاسٹ 2-3 منتھس میں اپنی انٹیلیجنس شیئر کی، پوٹن کی کیلکولیشنز، پوٹن کی پری میڈیٹیشن کہ وہ کس طرح یوکرین کو اٹیک کرے گا، وہ سارا کچھ بیئر آؤٹ ہوا ہے ایکچولی پوٹن کے ایکشن سے. تو اس چیز نے یونائٹ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ابھی بھی ہولڈ آؤٹس ہیں جو کہ ایبسٹین کر رہے ہیں. اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا ہے، جو نہیں رشیا کو کنڈیم کر رہے. بٹ جو سینکشنز ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اینڈ ویسٹ نے امپوز کی ہیں رشیا پہ، جس طرح اکانومی کو اس کی آئسولیٹ کیا ہے، وہ ایک کافی افیکٹو ٹول ہے رشیا کو آئسولیٹ کرنے میں. وہ رشیا کو روکے گا نہیں رشیا کے ایگریشن میں، بٹ وہ افیکٹو ٹول ہے ٹو آئسولیٹ اٹ اکنامکلی. پوٹن کو آئسولیٹ کر دیا بوتھ obviously internationally at least from the west and economically بہت ہرٹ کیا ہے رشیا کو. مدیہ، ایک چیز اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ خطے سے جو ری ایکشن آیا ہے، آپ نے ذکر کیا چائنا اور انڈیا کا، پاکستان سے کس طرح کا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ تھا؟ اور جو ری ایکشن آیا ہے اس سے آپ کو کیا فورسی کرتی ہیں؟ آپ کس طرح کا رد عمل سمجھتی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنے میں ملے گا ہمیں؟ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان سائڈز نہیں لینا چاہتا اس کانفلکٹ میں. آف کورس لاسٹ ویک پرائم منسٹر خان رشیا میں تھے رائٹ ایز دی انویژن اسٹارٹیڈ، کیونکہ وہ ایک پری پلان وزٹ تھا. وہ وائل اس کا کوئی یوکرین سے تعلق نہیں تھا، ایک ویژول جو تھا پوٹن کے ساتھ وہ دنیا نے دیکھا اس وقت. دیٹ بینگ سیڈ، اب پاکستان نے UN سیشن جو اسپیشل ہو رہا ہے آن یوکرین اسٹارٹنگ منڈے، اس میں حصہ نہیں لیا. پاکستان پہ EU کنٹریز اینڈ ادرز نے ایک لیٹر لکھا ہے آسکنگ پاکستان ٹو کنڈیم the Russian invasion of Ukraine. پاکستان نے ابھی تک اس کو نہیں کیا، اور وہ UN میں جو ریزولوشن ہے UN جنرل اسمبلی میں، اس کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان یس کرے گا. پاکستان اس میں ایک not taking any sides والی اپروچ لے رہا ہے. بٹ یہ دنیا and this goes with Pakistan's new انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپروچ. لیکن مدیہ، اگر آئی انڈرسٹینڈ آپ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان اس طرح کی اپروچ لے رہا ہے، لیکن ویسٹ ایک میجر ٹریڈ پارٹنر ہے پاکستان کا. ہاؤ دیٹس گونا پلے؟
I think this line that Pakistan is trying to thread, this needle that Pakistan is going to thread, increasingly difficult hoti ja rahi hai. Isme, thoda sa dunya, it's not just the West. Pakistan is claiming that it's just the West that is aligning, with the US against Russia. But یہ case نہیں ہے. There are other countries, there are countries in Asia, there are countries in Africa, there are countries across the world جو کہ unite کر رہے ہیں. تو پاکستان کا ہولڈ آؤٹ کرنا obvious ہوگا. اینڈ while میں اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کس طرح پاکستان کی ریلیشن شپ ہرٹ کرے گا with the West. India is doing the same. So I think overstate نہیں کرنا, لیکن West دیکھے گا کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ نہیں اسٹینڈ بائی کیا. The US will see that and it will be noted. Right. ڈاکٹر صاحب, یوکرین کے بحران کا فوری براہ راست اثر یورپ پہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. صدر بائیڈن نے کئی اقدامات کا اعلان کیا جس میں 30 ممالک کے ساتھ مل کر 60 ملین بیرلز جو ذخیرہ شدہ تیل ہے اس کی ریلیز بھی شامل ہے. تیل کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں 110 سے بڑھ گئی ہے آج. کہاں تک یہ اقدامات ریلیف دے سکتے ہیں دنیا کو, یورپ کو, ویسٹ کو؟ یہ ریلیف جو ہے یہ ٹیمپرری ہے اور لمیٹڈ ہوگی, کیونکہ یورپ کی, امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے فار انرجی وہ بہت زیادہ ہے. ان کی یہ ایفرٹ یہی ہے کہ یہ اسکائی راکٹ نہ کر جائے اور آہستہ آہستہ مارکیٹ کو یہ میسج ملے کہ بھائی ملک جو ہیں وہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن موسٹ اینالسٹ بلیو کہ اس جنگ کی وجہ سے اور جو گیس کی سپلائی ریسٹرکٹ ہو سکتی ہے یورپ کو, اس سے تیل کی قیمت بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں ڈاکٹر مدیہ آپ سے بھی یہی چیز بات میں جاننا چاہوں گا کہ اسٹریٹجک کتنا ہو سکتا ہے یہ کہ ذخیرہ شدہ تیل جو ہے اسے ریلیز کیا جائے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ایک دن کی جو کھپت ہے, ایک دن کی کنزمپشن ہمیں 3 سے 4 دن کے تیل کے برابر ہے, جو ٹوٹل 60 ملین بیرل اگر آپ ریلیز کر رہے ہیں تو 18-19 ملین بیرل تو ڈیلی کنزمپشن ہے امریکہ کی. تو ہاؤ اسٹریٹجک دس کوڈ بی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اگر اس پہ کمنٹ کر سکیں, دین آئی ول گو ٹو ڈاکٹر مدیہ. اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے, بلکہ میں تو کہوں گا ایک ٹیکٹیکل موو ہے. یہ اوپیک ابھی تک پوری طرح سے اپنی آئل پروڈکشن کو اس نے بڑھایا نہیں ہے, اور موسٹ لائکلی اب امریکہ اور یورپ اس پہ یہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن کو بڑھانا شروع کریں. تو وہ اصل ریلیف ہوگا. یہ جو اسٹریٹجک ریزرو سے ریلیز ہے یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ سمجھیں. ڈاکٹر مدیہ, واٹ ڈو یو سے آن دیٹ؟ I think ایک میٹیگیشن میجر ہے, اور یہ ایک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کہ آپ کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح آبویسلی جو آبویسلی امریکہ کی ڈپینڈنس ہے آن آئل اینڈ گیس فرام رشیا, اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے سینکشنز کے, اس وار کے, وہ انہوں نے سوچا ہوا ہے ڈومیسٹک آڈینس کے بارے میں, اینڈ دے آر ٹیکنگ ایکشن. سو دیز آر میٹیگیشن میجرز اینڈ دس از دا بگننگ. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا اینڈ آل, لیکن دے ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہرٹ ایک ڈومیسٹک اپنی سٹیزنری, اور اس کے بارے میں جو میجرز ہیں آئی تھنک دس از جسٹ دا فرسٹ ون. تو انفلیشن کنٹرول ہو سکے گی؟ ایک جملہ دونوں کی طرف سے. یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میکرو اکنامک میجرز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. یہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو بڑھائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا. ڈاکٹر مدیہ آپ اگر کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر سکیں, وی آر شارٹ آف ٹائم آن دس. I think this is a major problem for the Biden administration, and I think this year اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو they will see problems at the polls, so they will have to be focusing on this. Right. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیہ اور ڈاکٹر رضا بھی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.